چلائی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کل نماز والا پیکج مکمل ہو گیا، تو میں کل وعدہ کیتا سی کہ انشاءاللہ آج کے دن مکمل نماز اور اس کا طریقہ بیان کروں گا، تو میں کوشش کروں گا کہ نماز کا طریقہ مکمل ہو جائے۔ تو آج سب سے پہلے نماز کی نیت کرتے ہیں۔ تو نیت کیسے کرنی ہے؟ نیت نام ہے دل کے ارادے کا، دوسرا اس کا مطلب ہے، نیت کا مطلب ہے ارادہ۔ تو ارادہ دل سے ہوتا ہے کہ آج میں موڑ کھنڈا کی طرف جاؤں گا، اور آگے جانے والا پوچھتا ہے کہ آگے آنے والا پوچھتا ہے ابھی قاری صاحب کدھر جا رہے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں کہ میں تو ماسو شریف جا رہا ہوں۔ نیت میری موڑ کھنڈے جانے کی ہے، اگر میں زبان سے کہہ رہا ہوں کہ میں ماسو جا رہا ہوں، یہ زبان سے بولنا یہ نیت نہیں ہے۔ وہ دل میں میری نیت بد نہیں گئی، میری نیت خراب نہیں ہو گئی، میری نیت ماسو جانے کی نہیں ہے، میری نیت ہے موڑ کھنڈے جانے کی، اور میں اس آدمی سے جھوٹ بول رہا ہوں، وہ زبان سے جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن ارادہ نیت جو ہے وہ دل کی نیت ہے، وہ میں موڑ کھنڈے ہی جاؤں گا اور موڑ کھنڈے جا رہا ہوں۔ تو اس کو کہتے ہیں نیت۔ نیت زبان سے نہیں، نیت دل سے ہوتی ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے نیت کر کے ہم اللہ اکبر کہیں گے۔ اللہ اکبر کہہ کے اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھانا ہے، یا کانوں کی لو کے برابر اٹھانا ہے، دونوں طرح اٹھا سکتے ہیں، تو دونوں طرح جائز ہیں۔ اس کے بعد ہم اللہ اکبر کہیں گے تو سینے پر ہاتھ باندھیں گے۔ اس کی روایت مسند احمد میں اور حاکم میں موجود ہے۔ تو سینے پر ہاتھ باندھ کر ہم نماز شروع کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اللہم باعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
اکیلے ہو پھر بھی آمین کہنا ہے، جماعت کے ساتھ ہو پھر بھی آمین کہنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہ اکبر۔ دوبارہ پھر رفع الیدین کرنی ہے، ہاتھوں کو بلند کرنا ہے، رکوع کو جانا ہے۔ رکوع میں ہاتھ گھٹنوں کے ساتھ، ہاتھوں کے ساتھ گھٹنوں کو پکڑنا ہے اور ہاتھوں کو سیدھا کرنا ہے۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سمع اللہ لمن حمدہ۔ پھر ہم نے رکوع سے سر اٹھانا ہے۔ رکوع سے اٹھنے سے پہلے رکوع کی حالت کو دیکھنا ہے کہ ذرا دیکھو رکوع میں کمر سیدھی ہے، اس میں کوئی بھی اس طرح کا تو نہیں ہے، یہ کمر اس طرح سیدھی ہونی چاہیے۔ جب کمر کے اوپر پانی کا پیالہ رکھ لے تو وہ پانی کا پیالہ بھی نیچے نہ گرے اور پانی بھی نہ گرے، تو اس طرح کمر سیدھی کرنی ہے، اور ساتھ ہی اپنی گردن کو بھی زیادہ اونچا نہیں اٹھانا اور نہ نیچے اٹھانا ہے۔ اپنی نظر کو سامنے سجدے والی جگہ پر رکھنا ہے، نظر کو سامنے رکھنا ہے، اور نہ گردن کو اوپر اٹھانا ہے نہ نیچے جھکانا ہے۔ گردن اور کمر برابر رکھنی ہے، کندھوں کے برابر ہو۔ تو اسی طرح ہمارا رکوع ہو گیا۔ اب ہم رکوع سے کھڑے ہو کر کیا پڑھیں گے؟ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یا دوسری دعا ہے اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شیء بعد، اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك العبد، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ تو یہ تھی دو دعائیں، دونوں میں سے ایک کو پڑھنا ضروری ہے رکوع کے بعد۔ پھر ہم سجدہ کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ تو سجدہ کرنے میں سب سے پہلے ہم اپنے بازوں کو آگے لمبا کریں گے اور لمبا کر کے پھر ہم سجدہ کریں گے۔ سجدہ اس طرح کرنا ہے کہ پہلے بازو رکھنے ہیں، ہاتھ رکھنے ہیں، پھر گھٹنے ٹیکنے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی اس طرح نہ بیٹھو جس طرح اونٹ بیٹھتا ہے، تو اس لیے ہم نے اونٹ پہلے گھوڑے لگاتا ہے، ہم نے پہلے گھٹنے نہیں لگانے، ہم نے پہلے ہاتھ لگانے ہیں۔ تو ہم اب سجدے کے حالت میں ہیں، تو سجدے میں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دوسری دعا رکوع اور سجدے میں پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدہ میں پڑھا کرتے تھے۔ تو اب
رکوع سے سجدے سے ہم اٹھتے ہیں، اللہ اکبر، اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدنی وعافنی وارزقنی ورفعنی، اللہ اکبر۔ پھر دوسری رکعت اس طرح پڑھنی ہے، پھر ہم اتحیات بیٹھیں گے۔ تو اتحیات بیٹھنے کا یہ طریقہ، پہلی اتحیات اسی طرح بیٹھنا ہے کہ پاؤں ہمارا ایک نیچے ہو، دوسرا پاؤں کھڑا ہو اور اس کے انگلیاں بھی کھڑی ہوں، انگلیاں اندر کی طرف ہوں پیچھے، اور پاؤں ہمارا ایک بایاں پاؤں جو ہے وہ اپنے نیچے ہو، جو اسی طرح یہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں۔ اور دوسری اتحیات جو ہے اس میں پہلے پاؤں کو دوسری طرف کرتے ہیں، بائیں پاؤں کو دوسری طرف کرتے ہیں اور پاؤں کے اوپر نہیں بیٹھتے، گولے پر بیٹھتے ہیں۔ یہ اپنے گولے پر بیٹھتے ہیں، یہ تصویر میں دیکھ لو کس طرح گولے پر بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے پاؤں کی انگلیاں دوسری طرف باہر نظر آ رہی ہیں۔ تو اس طرح بیٹھنا یہ بھی سنت ہے۔ یہ عام حضرات غلطی کرتے ہیں، میں نے کئی نمازوں کے امام کے بعد پیچھے نمازیوں کو دیکھا ہے، کسی کے پاؤں ٹھیک ہوتے ہیں اور اکثر کے پاؤں غلط ہوتے ہیں، لیکن آپ کے تو ٹھیک ہو گئے نا، آپ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے کمپیوٹر جانتے ہیں۔ تو کمپیوٹر جاننا یہ اور بات ہے، نماز جاننا اور بات ہے۔ تو نماز کا طریقہ جو سنت کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشہد بیٹھا کرتے تھے، وہ یہ دونوں طریقے ہیں۔ تو ہم تشہد پڑھتے ہیں۔ تشہد پڑھتے وقت ہمارے پاؤں، ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں وہ سیدھی رکھیں، اور دائیں ہاتھ کی انگلیوں کی جو گرہ بنانی ہے وہ ہم گرہ بنائیں گے۔ جو انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی ہے اس کو ہم کھڑی کریں گے، جب تک ہم سلام نہیں پھیرتے وہ کھڑی رہے گی۔ یہ تشہد والی انگلی ہے۔ تو ہم اتحیات پڑھیں گے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ بعض لوگ یہاں بھی انگلی اٹھاتے ہیں، حرکت کرتے ہیں، یہ دونوں طرف جائز ہے۔ پوری نماز میں بھی انگلی اٹھانا یہ بھی ٹھیک ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغفرة
اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. یہ تھی آج کی ویڈیو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو میرے برادر، نیکی کے کاموں میں تعاون کرنا ایک دوسرے کے ساتھ یہ فرض عین ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کے کاموں میں تعاون کرو. تو آئیں اس نیکی کے کام میں میرے ساتھ شامل ہو جائیں اور میری ہر ویڈیو دیکھنے کے لیے نیچے لال بٹن کو سبسکرائب کر دیں، لال بٹن کو دبا دیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.